السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ دہر کی آیات نمبر 23 سے لے کر 31 تک کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، ہم نے ہی تم پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم نے ہی ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے ہیں، اور ہم جب چاہیں ان کی شکلوں کو بدل کر رکھ دیں۔ یہ ایک نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کرے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یقیناً اللہ بڑا علیم و حکیم ہے، اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کفار و مشرکین کو اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے۔ اگر کوئی کتاب نازل ہی کرنی تھی اللہ تعالیٰ کو تو ایک ساتھ ایک کتاب دے کر بھیج دیتے۔ یہ تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کرنے کی کیا وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھ کے لا رہے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کا یہاں پر تردید کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی نے آپ پر نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا قرآن، اور اس کی مصلحت ہم ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہی اس کا حالات کے لحاظ سے بہترین طریقہ ہے نزول کا۔ اور ان کی ان باتوں پر، ان کے ان اعتراضات پر آپ دل برداشتہ نہ ہو، صبر سے کام لیں اور اپنے استقامت کے ساتھ اپنے کام میں ڈٹے رہیں۔ اور ان میں سے کسی بدعمل یا منکر حق کی بات نہ مانیں، یعنی وہ جو کچھ بھی کہتے رہیں تم اپنا کام کیے جاؤ اور ان کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کرو، اور نہ کوئی ان کی ایسی بات ہے جو ماننے والی ہے، نہ ان کو توجہ سے سنو نہ مانو، صرف اپنے رب کے حکم کی تعمیل تمہارا کام ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے اس مخالفت میں ڈٹنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنے رب کو متواتر یاد کرتے رہو، پابندی سے یاد کرتے رہو، صبح شام یاد کرتے رہو۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے بکرتم و اصیلا۔ اس کی تشریح میں مولانا نے اپنے حاشیہ نمبر 30 میں فرمایا ہے کہ اذکر اسم رب کا بکرتم و اصیلا۔ بکرا عربی زبان میں صبح کو کہتے ہیں، اور اصیل کا لفظ زوال کے وقت سے غروب تک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں ظہر اور عصر کے اوقات آ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَمِن اللیل فَاسْجُدْ لَهُ، پھر تم رات میں اس کے آگے سجدے کیا کرو۔ یہ رات کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس لیے رات کو سجدہ کرنے کے حکم میں مغرب و عشاء دونوں وقتوں کی نمازیں شامل ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ ارشاد کہ رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ تو یہ اس کی ہدایت ہے کہ تہجد کی نماز کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ تو اس طرح کی عبادتیں دراصل اللہ تعالیٰ سے قربت مہیا کرتی ہیں اور حوصلہ اور مضبوطی عطا فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل رہتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت ملتی ہے جس میں وہ ان کفار مشرکین کے آگے ڈٹ سکیں۔ اور پھر ان پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کفار مشرکین پر کہ یہ لوگ تو ہیں ایسے کہ یہ قریب کی چیز کو دیکھتے ہیں، یعنی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، اسی کے بارے میں سوچتے ہیں، دور کی نہیں سوچتے۔ وہ ایک آگے ایک ایسا دن آنے والا ہے جس کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ وارننگ دی گئی ہے، ڈرایا گیا ہے، مگر اس کی ان کو پرواہ نہیں ہے۔
وہ صرف دیکھتے ہیں کہ ابھی دنیا ٹھیک ہو جائے، بس جو قریب ہے سامنے ہمارے وہ چیز ٹھیک ہو جائے، اچھی ہو جائے۔ تو اس قیامت والے دن کو جس کے ہمیں وارننگ دے رہے ہیں، بار بار انہیں ہم آگاہ کر رہے ہیں، اس سے یہ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کی ان کی پرواہ نہیں ہے، اور ان کی غلط رویے کے بدلے میں ہم انہیں چاہیں تو ان کو سزا دے سکتے ہیں، ابھی سزا دے سکتے ہیں، قیامت کا انتظار بھی نہ کریں ہم، ان کو ایسا جکڑیں کہ جو ہے نا یہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ لیکن یہ کام اصل میں تو ہم نے قیامت پر کے لیے دن کے لیے اٹھا رکھا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو یہاں بھی سزا دے سکتے، دنیا میں بھی سزا دے سکتے ہیں ان کی اس نافرمانی کی۔ اور ان میں سے ایک سزا کا ذکر کیا گیا، ہم چاہیں تو ان کی شکلوں کو بدل رکھ دیں، جیسا کہ قرآن میں پچھلی ایک آیت میں آیا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی، اور وہ جو ان کو کہا گیا تھا بنی اسرائیل کو کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کرو، لیکن پھر بھی انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور مچھلی کے جال ڈال کے چھوڑ دیتے تھے، اور ہفتے کے دن کو چھوڑ کے اتوار کے دن بھی صبح جا کے وہ مچھلیاں حاصل کر لیتے تھے۔ تو یہ اس طرح کی حرکتیں چالاکیاں جو کی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں یعنی ایک واحد مثال ہے کہ ان کی شکلیں بدل دیں، ان بد کرداروں کی شکلیں بندروں سے خنزیروں کی طرح ہو گئیں۔ اندازہ لگائیے آپ، جو قیامت میں ان کو عذاب ملے گا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اس طرح یہ ذلیل خوار ہو گئے۔ تو اب یہ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے، جس کا چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ یعنی اچھا راستہ، برا راستہ، صحیح راستہ، غلط راستہ، یہ دونوں ہم نے اس قرآن میں کھول کے بیان کر دیے ہیں، طرح طرح کی مثالیں دے کر بیان کر دی ہیں، طرح طرح کے خوف دلا کر اور اچھا انجام دلا کر ہم نے آگاہ کر دیا ہے۔ اب جس کا چاہے یہ صحیح راستہ اختیار کرے اور اچھے انجام کو پہنچے، اور جو نہیں اختیار کرے گا بھلائی کا راستہ تو پھر اس کا انجام بھی برا ہوگا، جیسے کہ پہلے کے لوگوں کا ہوتا آیا ہے۔ اور پھر تم تو چاہتے ہو کہ یہ بدل جائیں، فوراً ٹھیک ہو جائیں تمہارے کہنے سے، لیکن تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر انہیں سزا دینے پر ان کا فیصلہ کر چکا ہے تو پھر ان کو سزا مل کے رہے گی، یہ تمہارے کہنے سے ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، وہ بڑا علیم حکیم ہے۔ لیکن یہ طے ہے، آخر میں فرمایا جا رہا ہے کہ ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے جو انہیں مل کے رہے گا۔ اس کے لیے تم کتنی خواہش کرو کہ یہ سدھر جائیں، یہ نہیں سدھریں گے، اپنے نالائقیوں پر ڈٹے رہیں گے، اور انجام کار یہ ہوگا کہ دنیا میں ذلیل خوار ہوں گے، اور آخرت میں تو ان کو سخت ترین عذاب ملے گا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔